مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس عید کی نماز سے پہلے اتنا مال موجود ہو جتنا زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مقرر ہے، یعنی کہ وہ مالک نصاب ہو، چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، اور چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ زکوٰۃ مال پر سال گزرنے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ جس پر صدقہ فطر واجب ہے وہ اپنی طرف اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ عورت خود اپنے صدقہ فطر کی ذمہ دار ہے، اگر شوہر نے اس کی طرف سے بھی ادا کر دی تو یہ بھی جائز ہے۔ یتیم بچوں کا صدقہ فطر ان کے دادا پر واجب ہے اگر دادا زندہ ہوں۔ ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے ان کے کہے بغیر صدقہ فطر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے ان کو بتانا ضروری ہے۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی بچہ اس وقت سے پہلے پیدا ہوا تو اس کی جانب سے صدقہ فطر کا نکالنا بھی واجب ہے، اور اگر صبح صادق کے بعد پیدا ہوا تو نہیں۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، لہٰذا جو مسلمان مالک نصاب ہو اگر کسی عذر مثلا سفر، بیماری، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا، جب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار جو حدیث شریف کے مطالعے سے ظاہر ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا سامان یا اس کی قیمت وغیرہ اتنی دی جائے کہ کم از کم ایک غریب آدمی کے 2 وقت پیٹ بھرنے کا انتظام ہو سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کی مقدار گیہوں یا گیہوں کا آٹا آدھا سا، جو یا جو کا آٹا یا کھجور 1 سا۔ اعلیٰ درجے کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ آدھا سا گیہوں کا وزن 2 کلو تقریباً 47 گرام ہوتا ہے۔ اگر اس کی قیمت دی جائے تب بھی جائز ہے، تاہم گیہوں وغیرہ کی قیمت میں کمی زیادتی کی وجہ سے ہر سال صدقہ فطر کی قیمت میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لہٰذا مقدار یعنی 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت ایک شخص کی طرف سے جو بنے اسے اپنے عالم دین کے مشورہ سے نکالیں۔ عید کا دن آنے سے پہلے ماہ رمضان میں، بلکہ اگر کسی نے ماہ رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیا تب بھی جائز ہے۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا سنت ہے، لیکن اگر اس وقت ادا نہ کیا تو جب بھی ادا کرے ادا ہی ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا نہ کرنے پر ساقط نہ ہوگا، جب بھی وہ ادا کرے ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بتایا گیا تو یہ صدقہ فطر کے ادا کرنے کا وقت تھا۔ اب صدقہ فطر کس کو دی جائے؟ اس طرح کا ایک سوال ذہن میں آتا ہوگا۔ تو جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے، اور جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ان کو صدقہ فطر بھی دینا جائز نہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ مال ہے لیکن نصاب بھر نہیں تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ مسکین یعنی وہ شخص کی جس کے پاس کھانے کے لیے غلہ اور بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی نہ ہو تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ قرض دار یعنی وہ شخص کی جس کے ذمہ قرض ہو
اور اس کے پاس قرض سے فاضل کوئی مال بقدر نصاب نہ ہو تو ایسے شخص کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ مسافر کی جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا اسے بقدر ضرورت زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ اپنے قریبی رشتہ دار جن کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم نہ ہو تو انہیں بھی زکوٰۃ و صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ قریبی رشتہ دار سے مراد جیسے کہ چچا چچی اور ان کی اولاد، خالو خالہ اور ان کی اولاد، پھوپھا پھوپھی اور ان کی اولاد، ماموں ممانی اور ان کی اولاد، بھائی اور اس کی اولاد، بہن اور اس کی اولاد کو بھی زکوٰۃ و فطرہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح سوتیلی ماں کو بھی صدقہ فطر و زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے تو۔ اپنے قریبی رشتہ دار یا کسی اور کو زکوٰۃ و فطرہ دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ و صدقہ فطر کی رقم ہے، بلکہ صرف دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ زبان سے اگر یہ کہا کہ عید کے لیے ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ واللہ تعالی ورسولہ عالم بالصواب۔